बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। मखसूस रजिस्टरों वाले केस में 13 रुकनी फुल कोर्ट की मुशावरत मुकम्मल हो गई है और मंजी ठुकनी है। आज ठुकेगी, कल ठुकेगी, किसकी ठुकेगी? पीटीआई की मंजी ठुकेगी या फिर हुक्मरान हताहत में शामिल जो जमातें हैं उनकी मंजी ठुकेगी? क्या सूरत हाल हो सकती है, कानूनी पोजीशन क्या है और जो मुशावरती इजलास हुआ है उसके अंदर मुमकिन तौर पे क्या बातें हुई हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी मुबैना जाली डिग्री वाला जो मामला है वो गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर गया है और जज साहब की मुश्किलात में इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। क्या वो इस ओहदे पे रह पाएंगे, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले दो छोटे छोटे और मौज़ूआत हैं। एक तो ये कि जनाब इमरान खान ने जो नैब तरमीम वाला केस है उसमें अपना तहरीरी जवाब दाखिल कर दिया है और उन्होंने एतराज़ कर दिया जनाब जस्टिस काजी फायज़ ईसा जो है ना वो मेरे मुकदमात में ना बैठा करें। एक दिन पहले उन्होंने बयान भी दिया था और जो ट्वीट है वो भी किया था जिसको आप एक्स कहते हैं। एक मुकदमे में पीटीआई के वकील नियातुल्लाह नियाज़ी ने भी ये एतराज़ उठाया था और वो एतराज़ जो है वो बेंच ने मुस्तरद कर दिया था, बल्कि इस पर उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया था बेंच के दीगर अरकान ने भी। और चीफ जस्टिस ने तो ये भी कहा था कि ये जनाब वकील साहब हैं इनका जो लाइसेंस है वो मुअत्तल करने के लिए मामला जो है पाकिस्तान बार कौंसिल को भेजा जा सकता है। अब इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब जो है उन्होंने जो एतराज़ किया है ये वही केस है जिसमें 2 दफ़ा वो वीडियो लिंक के ज़रिए जेल से अदालत में पेश हुए थे और उस वक्त उन्होंने एतराज़ नहीं किया था। अगर एतराज़ करना था तो पहले दिन करना चाहिए था। उस वक्त उन्हें कोई इस पे उनकी शमूलियत पे, चीफ जस्टिस की शमूलियत पे कोई एतराज़ नहीं था। और फिर ये जस्टिस गुलजार वाले 5 रुकनी बेंच का भी फैसले का भी हवाला दिया करते थे। जनाब उन्होंने ये कहा था जनाब काजी साहब जो है वो इमरान खान के खिलाफ मुकदमात की समाअत ना किए करें। वो मैंने कह दिया था जनाब वो तो गैर मुस्तर हो चुका है फैसला। उमर अता बंदयाल ने जब बेंच बनाया था जो जस्टिस काजी फायज़ ईसा को शामिल किया था, फौजी अदालतों वाला जो केस था जो सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो रहा है उसके खिलाफ जो दरखास्तें थी पहले 9 रुकनी बेंच में जिससे काजी फायज़ ईसा भी शामिल थे, लेकिन वो नहीं बैठे थे। उन्होंने कहा वो जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का नहीं हो जाता कोई फैसला तो उस वक्त तक मैं मुनासिब नहीं समझता इस बेंच में शामिल होना। और सरदार तारिक मसूद ने भी इनकार कर दिया था। तो उस वक्त वो फैसला था ना, मौजूद था ना। तो मैंने अर्ज़ किया था एक विलाग में कि क्या उमर अता बंदयाल को नहीं पता था कि हम ये फैसला दे चुके हुए हैं? बंदयाल साहब उस बेंच में शामिल थे जिन्होंने काजी साहब को उठाया था कि जनाब आप, और जाके अलहदा कमरे में बैठ के 4 जजों ने एक फैसला करके जनाब वेबसाइट पर चढ़ा दिया था। काजी साहब को दस्तखतों के लिए भी वो नहीं भेजा गया था और काजी साहब ने उस पर एक अलग नोट लिखा था और बड़ा तफसीली नोट था। दोबारा ये अब मैंने अर्ज़ किया एतराज़ क्यों है? एतराज़ ये है कि वो एक ऐसे चीफ जस्टिस हैं जो ना मर्जी के बेंच बना सकते हैं ना बनाते हैं। वो ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत एक 3 रुकनी कमेटी है जिसके सरबराह काजी साहब हैं और उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी हैं, मुनीब अख्तर साहब भी हैं। तो वो कमेटी जो है बेंचों की तश्कील उसकी ज़िम्मेदारी है। तो काजी साहब को उसमें क्या करना? और फिर दौरान समाअत मैंने अर्ज़ किया था कि जनाब जो काजी साहब का रवैया होता है बतौर हेड, तो वो तो मैंने माजी में देखा ही नहीं। जजेस खुल्लम खुल्ला उनके साथ इख्तलाफ कर रहे होते हैं, उनकी बात टोक रहे होते हैं। बहरहाल ये अब इन्होंने एतराज़ कर दिया। माजी इनको याद नहीं है कि हम ख्याल बेंच कैसे बनते थे। और फिर बंदयाल साहब अपने ही साथ के खिलाफ जो केस था वो धड़ाधड़ सुनी जा रहे थे और अपने ही इख्तियारात से मुतल्लिक जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसकी सुनवाई भी की, हुक्म इम्तनाई भी जारी किया और भी बहुत सारे मामला हैं। एतराज़ अगर होते भी थे तो ये तो जैसे लसूड़े की तरह चिमड़ जाते थे, बेंच में उठते ही नहीं सी। ना मुनीब अख्तर साहब, ना उमर अता बंदयाल साहब, ना एजाज अल हसन साहब। एजाज अल हसन साहब बल्कि उन्होंने केस भी बैठे रहे और जो सस्सां के मामला सी आडियो वाला केस जरा सी वो नहीं उठे, बैठे हैं जनाब। वो मुनीब अख्तर साहब भी बैठे रहे, एजाज अल हसन साहब भी बैठे रहे। ना ले हुए उन्हें खतून ने इन्हों की उमर अता बंदयाल की सस साहब जी गल नहीं कर रही, ख्वाजा तारिक रहीम की गुड्डी के नाल बीबी के नाल ओदी भी गल कर रहे हैं। तो अब इनको एतराज़ सिर्फ इसलिए कि वो बंदा एक ऐसा बंदा है जो कानून और आइन के मुताबिक चलता हुआ नज़र आ रहा है। यानी मन मानियां नहीं ना होणगियां हुण कि जनाब ये पटीशन ले आओ तो इंज कर देने, तो इंज ले आओ तो इंज कर लेने, पहले फैसला होया हुंदा पटीशन बाद जाती है। इंज ही हुंदा रहा ना। फौजी अदालत वाला जिहड़ा केस सी मिलिट्री ट्रायल, जिहड़ा मिलिट्री कोर्ट्स ट्रायल वाला, वो जाके
बंदियाल नूं मिले नहीं सी। एतजाज अहसन ते लतीफ खोसा और दूसरे दिन केस लग गया, क्योंकि हुण ते जिहड़ा मास्टर ऑफ द रोस्टर आ वो चीफ जस्टिस नहीं हैगा, हुण एक कमेटी आ जिहड़ी रोस्टर बनाती है। और ये एतराज़, अच्छा अभी तो ये सुप्रीम कोर्ट में एतराज़ कर रहे हैं ना, थोड़े दिनों बाद इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस जो हैं उन पर भी एतराज़ शुरू करने हैं। उनके खिलाफ कंपेन उन्होंने पहले ही शुरू की हुई है। मैंने उस पर व्लॉग भी किया था कि जनाब उनकी पुरानी तस्वीरें पता नहीं कॉलेज दौर की, और जब वो इंटर्नशिप कर रही थी उस वक्त की तस्वीरें जनाब कुलसूम नवाज के साथ खड़ी हुई हैं या क्या, वो मैंने बताया था वो कौन सी तस्वीर हो सकती है। दोबारा ये अब आज उन्होंने भी अपने ओहदे का आज हलफ उठा रही है, अपने ओहदे का नोटिफिकेशन हो गया होगा। तो वो भी ऐसे जज है कि जहाँ से वो किसी मुल्जिम को या किसी कसूरवार को ठंडी हवा नहीं आ सकती, वो नून लीग का हो, वो काफ लीग का हो, वो पीटीआई का हो, कोई भी हो, कोई सियासी राय यहाँ नहीं मिलने वाली लाहौर हाई कोर्ट में भी। और फिर अगर लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ऐसे हो तो फिर जो नीचे वाली अदालतें होती हैं वो भी ज़रा अलर्ट हो जाती हैं, भाई चीफ जस्टिस बड़ी सख्त आ गई है, अगर कोई डंडी डुंडी मारी किसी से आप तो फड़े जाएंगे। यहाँ भी इन्होंने चीखें मारनी है। और फिर 190 मिलियन पाउंड वाला जो केस है उसमें एक बड़ी मजबूत गवाही आ गई है परवेज़ खटक साहब की। और परवेज़ खटक साहब ने जनाब ये कहा है कि जनाब शहजाद अकबर लेके आए, कबीना का इजलास हो रहा था, कबीना के एजेंडे में ये चीज़ शामिल ही नहीं थी, और फिर वो बाद में इजाफी तौर पे ये चीज़ एजेंडे में शामिल की गई। और शहजाद अकबर साहब जो हैं वो एक बंद लिफाफा लेके आए थे और बताया ये गया कि जनाब ये बरतानिया में एक बहुत मोटी रकम पकड़ी गई है और वो पाकिस्तान वापस लानी है, तो उसकी मंजूरी। वो कहते बाद में मुझे तफ्तीशी ने बताया कि उसका एक चिट भी थी जिसमें ये लिखा हुआ था जो एजेंडा था, तो उसमें यह था कि ये मलक रियाज से पैसे पकड़े गए हैं और वो पाकिस्तान वापस लाने हैं। लेकिन किया क्या इन्होंने, वो नेशनल क्राइम एजेंसी जो NCA है उसने पकड़े थे पैसे। और फिर आपको ये भी पता है कि इनको जो है बरतानिया बदर भी कर दिया गया था और इनके जो वीज़े वूजे थे वो भी मनसूख कर दिए थे। मलक रियाज अब जा नहीं सकते लंदन, उनके बेटे को निकाला, उनकी बेटियों को निकाला, उनके दामाद को निकाला बरतानिया ने कि ये 2 नंबर काले धन का काम करते हैं। और यहाँ उनको जुर्माना किया हुआ था सुप्रीम कोर्ट ने, तो इन्होंने वो पैसे मंगवाए वहाँ से 190 मिलियन और वहाँ एडजस्ट करवा दिए, बजाय इसके जो हुकूमत पाकिस्तान के पास आती, यानी चोर का पैसा चोर नहीं वापस करता किसी और तरीके के नाल। तो और फिर उसके इवज इन्होंने अलकायदा ट्रस्ट बनवाया, उसकी बिल्डिंग बनवाई, जगह ली और 6-7 अरब रुपए का जो है वो फ़ायदा उठाया। और बीच में कहते हैं कि शहजाद अकबर भी दिहाड़ी लगा गया। तो वहाँ अब अंदर से 2 इतलात आ रही। एक लोग ये कह रहे हैं जनाब जो इमरान खान के आदमी को परवेज़ खटक की जनाब टांगें काँप रही थी, वो जनाब उसने इमरान खान की तरफ देखा ही नहीं, नीवा होकर निकल गया 15 मिनट बयान कलमबंद करवा के। उनका बयान कलमबंद करवाने के लिए जाना ही इस बात की दलील है कि वो इमरान खान की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता है, एक बात। और फिर अली मीर गंडापुर में धमकी भी दी थी जनाब अगर गया तो फिर जेल में डाल दूंगा, सिगरेट बंद हो जाएगी तुम्हारी और फिर परोठे नहीं मिलेंगे वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें शातें उन्होंने की थी। और मैंने कहा था ये तो अदालती कार्रवाई पर असरअंदाज होने वाली कोशिश है। और दूसरी खबर ये है कि उनके वकला ने कहा कि जनाब ये जो आप है ना, आप इमरान खान की तरफ देख के बात करें। उनका ख्याल होगा कि जनाब इतनी देर से पुरानी उनकी जो है तल्लकदारी है और जब उनकी तरफ देखेंगे तो शायद वो शर्म हया इस तरह की बात। तो उन्होंने ये खबर अब ये है कि उन्होंने ये कहा कि मैं लानतियों की तरफ नहीं देखता। और लानती ये ना इन्होंने पहली मरतबा नहीं कहा, पता नहीं कहा अभी नहीं कहा, बहरहाल खबर ये आई है, दोनों तरफ से इस तरह की खबरें आई हैं। लेकिन जो लानती वाली एक बात है ना, ये पहले भी कह चुके हो, जब ये कहना जब वो उसी वक्त मैंने लानत डालती थी जब अपनी मुर्शद को निकाल के ले गया था, ये वाली बात जो है जब उन्होंने शादी शुदी की थी ना, उसके बाद वो कहते हैं मैं उसी वक्त ना लानत डालती थी। ऐसा बंदा जो है वो हम पठान जो है हमारी रिवायत है, हम तो अपने घर में दाखिल नहीं होने देते ऐसे मशकूक किरदार के बंदे को। और वो जो मशकूक किरदार वाला केस है, इद्दत में निकाह वाला केस, तो उसमें जनाब खावर मानका साहब जो हैं वो अपनी साहबका बीवी और इमरान खान दोनों को जलील करने पे तुले हुए हैं। उनकी कोशिश है कि जनाब जो भी चीज़ें हैं ना सारी मार्केट में आ जाएं, फेंक दें सारी चीज़ें, लतीफ़ का बयान भी आ जाए और बाकी चीज़ें भी आ जाए। अब उन्होंने एक और दरख्वास्त दे दी है, 2 दरख्वास्तें बल्कि दे दी हैं। एक तो ये कि जनाब ये इद्दत वाला जो मामला है, ये शरई मामला है, तो ये इस्लामी नज़रियाती कौंसल जो है ना, ज़ाहिर कायनी इदारा है, तो उससे इस पर राय ली जाए वो क्या है। और दूसरा ये कि जो खातून है वो कहते हैं 43 दिन में, जो कहा जा रहा है कि 43 दिन में वो जो इल्ज़ाम थे वो मुकम्मल हो गए थे,
تو ان کا میڈیکل کروایا جائے، طبی معائنہ کروایا جائے، میڈیکل بورڈ بنایا جائے، تو اس میں نوٹس وغیرہ ہو گئے. لیکن جو معاملات ٹرائل میں نہیں اٹھائے جاتے نا، وہ اپیل میں نہیں اٹھائے جا سکتے. مجھے تو اتنا پتا ہے. اب مجھے تھوڑا تھوڑا یاد پڑ رہا ہے کہ جو میڈیکل والا معاملہ ہے نا، یہ شاید انہوں نے اٹھایا تھا، اور انہوں نے کہا تھا جناب میری اطلاع ہے، جس وقت یہ طلاق والا معاملہ ہوا تھا تو وہ معمول کے مطابق وہ سب ٹھیک تھا. تو اب کہہ رہے ہیں جناب طبی معائنہ کروا لیجیے. مجھے تھوڑا یاد پڑا کہ سلمان اکرم راجہ نے یہ کہا تھا جناب ابھی تک ایسا کوئی طبی آلہ جو ہے وہ دریافت ہی نہیں ہوا یا ایجاد ہی نہیں ہوا جو یہ 4 سال پرانی صورتحال جو ہے وہ بتا سکے. بہرحال انہوں نے جناب درخواستیں دے دی، بلکہ درخواستیں کے لچ انہوں نے تل دیا ہے. اور جو ایپلیٹ کورٹ ہے، یعنی ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکا صاحب جو ہیں، جن کے پاس یہ اپیل لگی ہوئی ہے، تو انہوں نے 12 جولائی تک اس کیس کی جو سماعت ہے یہ مکمل کرنی ہے. اور پھر جو فل کورٹ ہے اس کا سپریم کورٹ میں اس کا اجلاس ہوا، مشاورت اجلاس. ظاہر ہے وہ فیصلہ لکھنے سے پہلے ڈسکشن ہوتی ہے، اور اپنے اپنی رائے ججز جو ہیں وہ اپنی رائے دیتے ہیں. اور یہ 2 دن پہلے فیصلہ محفوظ ہوا تھا، اور خبریں ہی چلتی ہیں امکان ہے کہ آج 11 جولائی کو یہ فیصلہ سنا دیا جائے گا. تو میں نے پتہ کیا ہے، تو یہ جب فیصلہ محفوظ ہو جائے نا، اس کے بعد کاز لسٹ جاری کرنا ضروری ہوتی ہے. تو آج تک یعنی ابھی تک جب میں یہ ویلاگ کر رہا ہوں تو کاز لسٹ جاری نہیں ہوئی ہے. اور اٹارنی جنرل آفس سے ہی میں نے پتہ کیا ہے، وہ فری کین جو ان کو نوٹس وغیرہ بھی جانے ہوتے ہیں، کوئی نوٹس کوئی کسی طریقے سے ایڈوکیٹ آن ریکارڈ جو ہیں ان کو بھی نہیں کچھ بتایا دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج یعنی جمعرات کے دن یہ فیصلہ جو ہے یہ آتا ہوا مجھے نظر نہیں آ رہا. یہ ہو سکتا ہے کہ صبح جو ہے وہ کاز لسٹ جاری کر دی گئی. اناؤنسمنٹ کے لیے وہ ڈیٹ دینی ہوتی ہے، تو اگر وہ صبح جاری، اتنی ایمرجنسی ہے نہیں. اور ویسے بھی جو اجلاس ہوا ہے اس میں جس طرح بینچ کے اندر آراء مختلف تھی نا، اسی طرح کی اندر جو ہے وہ آراء تھی. ایک جو زیادہ تعداد تھی ججز کی، وہ یہ کہہ رہی تھی کہ اس کو محدود رکھا جائے جو آئین کے آرٹیکلز ہیں اور جو قانون کی بات ہے وہاں تک. اور کچھ ججز جو تھے جو اقلیت میں تھے میرے خیال میں، جو میری اطلاع ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، وہ یہ کہہ رہے تھے اس کو جناب اس کا دائرہ وسیع کر دیا جائے. یہ جیسے عطر اللہ صاحب کہتے تھے جناب یہ الیکشن سے شروع کیا جائے. الیکشن پروسیس جب شروع ہوا تھا اور بلے کا نشان والا معاملہ تھا، ساری چیزیں دیکھا جائے اور الیکشن کمیشن کا رویہ دیکھا جائے، اور یہ دیکھا جائے کہ الیکشن شفاف ہوئے ہیں جی نہیں. اس طرح کی آراء جو تھے، اس میں بھی ڈسکشن ہوئی ہے کہ اگر یہ ان کو نہیں ملتی پی ٹی آئی کو یہ سیٹیں، تو کیا باقی جو جماعتیں ہیں ان کو ملنی چاہیے. اور جو قانونی پوزیشن ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. اور جو وہاں رولا چولا پڑا ہوا ہے نا، وہ ہے خیبر پختونخوا کی وجہ سے. اور جو ظاہر ہے آئین کا آرٹیکل 51 ہے اور 106 ہے. یہ 106 جو ہے یہ صوبائی اسمبلیوں سے متعلق ہے، اور 51 جو ہے یہ قومی اسمبلی سے متعلق ہے. اور ان میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ جناب یہ جو جب نوٹیفیکیشن گزٹ نوٹیفیکیشن ہو جائے گا کامیابیوں کا، تو پھر جو آزاد ارکان ہے 3 دن کے اندر وہ کسی ایک جماعت میں شامل ہوں گے. اور کون سی جماعت ان کو اپنے اندر شامل کرے گی؟ جو پارلیمنٹ کے اندر قومی اسمبلی میں یا صوبائی اسمبلی میں موجود ہے. اب جو ریکارڈ سامنے آیا ہے، جو چیزیں سامنے آئی ہیں، تو نہ سنی اتحاد کونسل وہاں موجود تھی، نہ اس نے الیکشن لڑا ہوا ہے، اور نہ پی ٹی آئی موجود تھی. اور پھر دوسری جو قانونی پوزیشن ہے کہ جو الیکشن رولز ہیں اس کا جو 94 ہے، اس میں یہ بتایا ہو کہ جناب یہ سیٹیں جو ہیں یہ جماعتوں کے لیے ہیں. اور وہاں بھی یہ لکھا ہوا ہے آئین میں، جو آئینی آرٹیکلز ہیں اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ یہ سیاسی جماعتوں کے لیے سیٹیں ہیں جو خواتین کی ہیں یا نان مسلمز کی ہیں، غیر مسلموں کی ہیں، جنہیں ہم اقلیتی کہتے ہیں عرف عام میں. اور پھر یہ بھی لکھا ہوا کہ یہ 3 دن کے بعد جب وہ ہو جائے گا نا خواتین والا معاملہ یا مخصوص نشستوں والا معاملہ، جب نوٹیفیکیشن ہو جائے گا، تو اس کے بعد اگر ترتیب بدل بھی جاتی ہے اس کے اندر پارلیمنٹ کے اندر، تو مخصوص نشستیں یہی رہیں گی، آگے پیچھے نہیں ہوگی. وہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوگا. فرض کریں کہ ایک جماعت ہے، اس کو جناب 100 سیٹوں کی بنیاد پہ 20 مخصوص نشستیں مل گئی ہیں، فرض کر رہا ہوں میں، اور بعد میں اس کے کچھ لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، یا ہاتھ شیڈنگ کی وجہ سے اس کی 3 کی زد میں آ کے نکل جاتے ہیں 50. یہ نہیں ہوگا. پھر اس کی جو مخصوص نشستیں 20 ہیں وہ کم ہو کے 10 ہو جائیں گی. ایسا نہیں ہوگا. بہرحال
یہ جو رولز 94 ہے اس میں یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ سیاسی جماعت سے مراد جو ہے جس کو سمبل الاٹ ہوا ہو. اب نہ سنی اتحاد کونسل نے انتخابی نشان لیا کوئی، اور کیونکہ الیکشن نہیں لڑا، اور نہ ہی پی ٹی اے کا کوئی انتخابی نشان تھا. اور اسی طرح الیکشن ایکٹ کا سیکشن جو ہے 215 وہ یہ واضح طور پہ کہتا ہے کہ جناب اگر کوئی سیاسی جماعت جو الیکشن کے تحت، الیکشن ایکٹ کے تحت انتخابات پارٹی انٹرا پارٹی الیکشن کروانا ضروری ہے، وہ نہیں کرواتی تو ان کو نوٹس دیا جائے گا، اور پھر جو ہے وہ اس کو نہل قرار دے سکتا ہے انتخابی نشان کے لیے الیکشن کمیشن. اور ان کے ساتھ یہی ہوا، اور پھر سپریم کورٹ تک معاملہ گیا تھا جناب کہ الیکشن نہیں ہوئے. اور پھر 104 ہے الیکشن ایکٹ کا سیکشن جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جناب کیسے نشستیں جو ہے خواتین کی تقسیم کرنی ہے، طریقہ کار کیا ہوگا، وہ کاغذات نامزدگی داخل کریں گے، اور جو لسٹ اگر دی ہوئی ہے اور انہیں سیٹیں زیادہ مل رہی ہیں تو اضافی سیٹیں مل سکتی ہیں. اگر کسی نے لسٹ جمع ہی نہیں کروائی 104 کے تحت تو پھر اس کو کوئی نشست نہیں ملے گی، کیونکہ وہ ٹائم گزر چکا ہوا ہے، کاغذات میں سکروٹنی وغیرہ کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ سارا. اب اس میں جو مسئلہ بنا ہوا ہے وہ کہتے ہیں اخلاقیات کی بات، اور اقتدار وہ جو جمہوری اقدار، اور پتہ نہیں بنیادی آئین جو بنیادی حق جو ہے شہریوں کا ووٹ دینے کا، اس کے ساتھ جوڑ کے نا ایک نظریہ ضرورت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب جو میں اخلاقیات اور جمہوری اقدار وغیرہ کی بات کر رہا ہوں، وہ خیبر پختونخوا اسمبلی جو ہے نا اس کا معاملہ لے کے آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جناب وہاں جو ہے جیتنے والی جو نشستیں اپوزیشن کے پاس کم ہیں، اور جو مخصوص نشستیں جنرل نشستیں ان کے پاس کم ہیں، اور مخصوص نشستیں انہیں زیادہ دی گئی جن کو چیلنج کیا ہوا ہے انہوں نے. اور وہ وہاں پشاور ہائی کورٹ نے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا تھا، الیکشن کمیشن نے جو تقسیم کی ہے، جو نوٹیفکیشن کی ہے، تو اس کے مطابق اب یہ آئے ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں. تو وہاں صورتحال یہ ہے کہ جمعیت اسلام جو ہے نا مولانا صاحب کی جماعت، اس کے پاس ہیں 7 جنرل سیٹیں، اور جو انہوں نے تناسب تو رسل نکالا ہے نا تو مخصوص نشستیں ان کو ملی ہیں 10. یہ بظاہر تو لگ رہا ہے کہ جناب یہ کیا ہو گیا. اور دوسری پی ایم ایل این جو ہے اس کے پاس 6 جنرل سیٹیں ہیں اور 8 ان کو ملی ہیں مخصوص نشستیں. اور پیپلز پارٹی کے پاس 4 نشستیں ہیں، انہیں 6 مل گئی ہیں سیٹیں اور مخصوص نشستیں. اور پھر اے این پی 1 نشست ہے، ان کو 1 مخصوص نشست مل گئی. اور جو پی ٹی آئی ہے پارلیمنٹیرین پرویز خٹک والی، اس کی بھی 1 سیٹ ہے، اور اس کو بھی جو ہے وہ 1 مخصوص نشست اضافی مل گئی ہے. اور ان کے پاس جو ہے یعنی انہیں 26 کے قریب مخصوص نشستیں مل گئی، جبکہ ان کی اپنی جنرل نشستیں 19 ہیں. یہ ایک رولا بنا ہوا ہے. اب یہ دیکھیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ بھائی جو قانون میں آئین میں لکھا ہوا ہے وہی ہو رہا ہے نا. اب اگر ایک صاحب جو ہیں وہ 10-15 مربوں کے مالک ہیں اور وہ انتقال کر جاتے کسی گاؤں میں، پورا گاؤں جناب وہ انہیں باپ کی طرح سمجھتا رہا ہے. ان کے 2 بچے تھے، جو وراثت ہے، جو ترکہ ہے، وہ تو دونوں میں تقسیم ہونا ہے. اب یہ نہیں کہا جا سکتا جناب پورا پنڈ انہوں نے خدمت کرتا سی، وہ پورے پنڈ نو اپنے بچیاں دی طرح سمجھتے سی، اور سارے نے دیو جناب وہ سارے تقسیم کرو جائیداد. ایسے نہیں. جو قانون ہے، قانون کہتا ہے کہ کیسے تقسیم ہونی ہے، یہ اسی طرح ہونی ہے. اور جو میں عرض کر رہا ہوں کہ وہاں جو اکثریت ہے وہ قانون کی تشریح کی حد تک محدود رہنا چاہتی ہے، اور یہ آئینی تقاضا بھی یہی ہے. یہ فرسٹ امپریشن کا کیس ہے، تو اس کو جنرلائز نہیں کیا جانا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ اسی طرح کا فیصلہ آئے گا. تو اگر اس طرح کا فیصلہ آیا پھر تو جناب جو منجی جو ہے ان کی ٹکے گی کہ ان کو نہیں ملیں گی. اور وہاں جو ہے نا مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں نا کہ جناب یہ باقیوں کو بھی نہ ملے، پی ٹی اے کو نہیں ملتی، خالی چھوڑی نہیں جا سکتی. اور اس حوالے سے بہت ساری باتیں جو ہیں وہ بھی سننے میں آ رہی ہیں کہ جناب وہ لوگ چاہتے ہیں کہ جناب کسی کو بھی نہ ملے، کہ جو نہیں چاہتے کہ جناب 2/3 اکثریت ہو جائے قومی اسمبلی میں. اور اگر 2/3 اکثریت ہو جاتی ہے تو آئین میں ترمیم کر سکتے ہیں، اور آئین میں ترمیم کر کے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جناب چیف جسٹس کی جو مدت ہے، ٹینیور ہے، وہ مقرر کر دی. اس طرح کی باتیں شاتیں جو ہے نا وہم پالے ہوئے لوگوں نے، پتہ نہیں یہ سوچ ہے بھی نہیں، لیکن وہم لوگوں نے پالے ہوئے. تو وہ 21 نشستیں ہیں نا قومی اسمبلی کی مخصوص، تو وہ اگر 18 میرے خیال خواتین کی اور باقی جو ہیں وہ اقلیتوں کی ہیں، تو وہ مخصوص نشستیں 21 نشستیں نون لیگ اور ان کے اتحادیوں کو مل جاتی ہیں، تو پھر 2/3 اکثریت ان کے پاس آ جائے گی، اور پھر معاملہ جو ہے وہ
کہیں سے کہیں پہنچ سکتا ہے، کوئی بھی ترمیم کرنے کی پوزیشن میں آ سکتے ہیں۔ تو اور دوسری جو بات ہے کہ میاں داؤد صاحب آپ جانتی ہوں گے، بڑے مشہور ہیں جناب، وہ مظاہر علی نقوی والا جو ریفرنس ہے انہوں نے فائل کیا تھا، اور اس کے نتیجے میں، اسی ریفرنس کے نتیجے میں انہیں جو مظاہر علی نقوی صاحب کو ہے ریزائن دے کے گھر جانا پڑا تھا، اور پھر اسی کے اثرات تھے کہ اعجاز الاحسن صاحب بھی استعفیٰ دے کے بھاگ گئے تھے۔ ابھی تو 2 اور استعفے آنے والے تھے، وہ سنتے ہیں کہ کسی سینئر جج نے روک دیا ان کو کہ چھوڑے یار بس ٹھیک ہے، کوئی نہیں، بہت ہو گیا۔ اب میاں داؤد صاحب نے جناب دائر کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست، کوورنٹو، یعنی ریٹ کی ایک شکل ہے کوورنٹو، یعنی یہ وہ ہوتی ہے کہ جناب اس بندے سے پوچھا جائے، کوائری کی جائے، اس بات کی انکوائر کیا جائے کہ جناب یہ صاحب جو ہیں یہ اہلیت کی شرائط پر پورا نہیں اترتے، یعنی ان کی جو قابلیت ہے، جو اہلیت ہے، وہ جو شرائط مقرر ہیں سودے کے لیے ان پہ پورا نہیں اترتے، تو یہ سودے پہ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں، کس حیثیت سے کام کر رہے ہیں، یہ سارا کچھ غیر قانونی ہے، یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ یعنی کسی بندے کو عہدے سے ہٹانا ہو نا، تو اس کے لیے یہ کوورنٹو جو ہے وہ اگر غیر قانونی طور پہ بیٹھا ہو، تو انہوں نے جناب یہ درخواست دائر کی، اور جناب ان کی جو ڈگری ہے نا وہ لا کی ڈگری ہے، وہ جعلی ہے، وہی معاملہ جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، میں بھی لا کر چکا ہوں، اور اس میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہ سو موٹو بھی لے چکی ہوئی ہے، 7 ججز نے جو نوٹس وغیرہ بھی جاری کر دیے ہوئے ہیں۔ تو یہ اب انہوں نے درخواست دی ہے کہ جناب ان کی جو ڈگری ہے جعلی ہے، تو یہ تو وکیل نہیں بن سکتے، تو پھر اس کے لیے جو ہائی کورٹ کا جج ہے اس کے لیے جو شرائط ہے، وکیل ہونا بھی شرط ہے، اس میں ظاہر ہے بنیادی شرط ہی وکیل ہونا ہے، اور اس کے لیے پریکٹس کی مدت مقرر ہے، کتنی دیر اس نے ہائی کورٹ میں پریکٹس کی ہو، اور پھر کم از کم اور زیادہ سے زیادہ عمر جو ہے وہ بھی آئین میں لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ صاحب جو ہیں ان کے بقول، میاں داؤد کے بقول، کہ یہ جج رہنے کے، جج بننے کے اہل نہیں ہے، تو یہ کیسے جج کے طور پہ کام کر رہے ہیں۔ تو پھر میں نے میاں داؤد سے بات کی، میں نے کہا یار وہ تو انہوں نے نوٹس لیا ہے، تو یہ ہو سکتا ہے یہ خبریں جو ہے سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں وہ جعلی ہوں، اس کا نہیں جناب۔ میں نے پوری طرح پتہ کرنے کے بعد وہ کہتے سمجھ آ جانے چاہیے، میں نے جب پٹیشن فائل کی ہے تو پھر میرے پاس جو ہے وہ شواہد ہیں، ثبوت ہیں کہ ان کی ڈگری جو ہے، یہ جو سرٹیفکیٹ جاری کیے گئے ہیں وہ کراچی یونیورسٹی سے اور گورنمنٹ اسلامیہ لا کالج کراچی سے، وہ درست ہیں، اور ان کی ڈگری جو ہے وہ جعلی ہے بقول میاں داؤد کے۔ اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے 2 اعتراضات لگائے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جناب آپ متاثرہ فریق نہیں، جن لوکس اسٹینڈائی کا جو ہے وہ ایشو اٹھایا ہے، جناب آپ یہ درخواست فائل نہیں کر سکتے، آپ کیوں یہ درخواست فائل کر رہے ہیں؟ تو اس پہ بہت ساری ججمنٹس موجود ہیں، اور وکلا کے حوالے سے تو خاص طور پہ جو پبلک پروبونو ہے، جو مفاد عامہ کی درخواستیں ہیں وہ دائر کر سکتے ہیں، ججمنٹس موجود ہیں، اور اس پہ جسٹس سجاد علی شاہ صاحب والا کیس جو ہے وہ بھی فٹ بیٹھتا ہے، پی سی او ججز والے کیس جو ہے وہ بھی فٹ بیٹھتے ہیں، اور الجہاد ٹرسٹ کیس جو ہے وہ بھی فٹ بیٹھتا ہے۔ تو بہت سارے ایسے مقدمات ہیں، یعنی یہ کہنے آپ کہ طے شدہ امر ہے یہ کہ چیلنج کیا جا سکتا ہے کوورنٹو کے ذریعے، اس بنیاد پہ کہ جناب اس عہدے کے اہل نہیں ہے، یا تو عمر زیادہ ہو گئی یا عمر ابھی کم ہے جو کنسٹیٹیوشن میں دی گئی ہے، یا پھر اس کی ڈگریاں جعلی ہیں، یا کوئی اور اس طرح کا معاملہ ہے، جو شرائط ہیں وہ پورا نہیں کر رہا بندہ، تو وہ اس کے خلاف کوورنٹو جو ہے یہ فائل ہو سکتی ہے۔ اور یہ سید سجاد علی شاہ صاحب جو چیف جسٹس پاکستان تھے، ان کے خلاف جب کوئٹہ بینچ نے فیصلہ دیا تھا تو وہ کام شہری کی درخواست تھی، اس میں پہلے حکم امتناعی ہوا، پھر وہاں پھڈا چڈا پڑا رہا، پھر فل کورٹ بیٹھی، فل کورٹ میں سے جو 2 ججز تھے، اجمل میاں صاحب، وہ بیٹھ نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ چیف جسٹس اور بننے والے تھے، اس کے بعد چیف جسٹس انہوں نے بننا تھا، سینئر موسٹ تھے، اور سجاد علی شاہ صاحب جو ہیں وہ اس میں رسپونڈنٹ تھے، تو وہ بھی پھر، اور 5 ججز جو ہیں انہوں نے بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا، 10 ججوں نے فیصلہ کیا تھا، اور 10 جج وہ فل کورٹ ہی تصور ہوگی کہ کیونکہ فل کورٹ ہی تشکیل دی گئی تھی، تو انہوں نے یہ فیصلہ دیا تھا۔ بالکل جناب سپریم کورٹ کے جج کے خلاف سپریم کورٹ میں بھی ہو سکتی ہے 184 سب آرٹیکل 3 کے تحت، اور پھر جو ریٹ جوڈکشن ہائی کورٹ کی آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت، تو ہائی کورٹ میں بھی کسی ہائی کورٹ کے جج کے خلاف وہ جو ہے وہ کوورنٹو جو ریٹ ہے وہ فائل ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا اعتراض یہ لگایا گیا ہے درخواست میں کہ جناب یہ آپ نے اس میں سپریم جسٹس کونسل کو فریق بنایا ہے، تو یہ آپ کیا فریق بنایا جا سکتا ہے؟ بالکل جناب، وہ اس میں رسپونڈنٹ نہیں، اس طرح رسپونڈنٹ نہیں جیسے اس میں جہانگیری صاحب، جیسے طارق محمود جہانگیری صاحب جس طرح رسپونڈنٹ ہیں اس طرح رسپونڈنٹ نہیں ہے وہ،
اس کو کہتے ہیں پرفارما رسپونڈنٹ، یعنی آپ کہہ لیں کہ رسمی وہ رسپونڈنٹ ہوتے ہیں، بعض کا ریکارڈ منگوانا پڑ جاتا ہے، کوئی معاونت جو ہے پٹیشنر جو ہے وہ لینا چاہ رہا، اس کے خلاف نہیں ہوتی، رسپونڈنٹ ہوتا ہے لیکن درخواست اس کے خلاف نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح اس میں جو یونیورسٹی کراچی ہے یا وہ لا کالج ہے، اگر ان کو فریق بنایا گیا ہے تو وہ بھی ان کے خلاف نہیں ہے۔ ریکارڈ شکارڈ اگر منگوانا ہے تو ظاہر ہے پھر ان کو نوٹس جاری کرنے پڑیں گے۔ تو یہ سارا، اور دونوں اعتراضات جو ہیں بظاہر مجھے لگ رہا ہے کہ اب ان کی ظاہر اعتراض کیس کے طور پہ سماعت ہوگی تو یہ اعتراضات مجھے لگ رہا ہے دور ہو جائیں گے۔ اگر دور ہو جائیں گے تو میاں داؤد صاحب جو ہیں وہ جو فرما رہے ہیں بار بار، اور میری اپنی ان کے ساتھ جو بات ہوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں جناب بالکل جو میرے ذرائع ہیں اور جو میری اطلاع ہے اور جو میری تصدیق اور جو میری تحقیق ہے، یہ جہانگیری صاحب کی جو ڈگریاں ہیں یہ جعلی لا کی جو ڈگری ہے یہ جعلی ہے یا انویلڈ ہے، جو بھی آپ نام لے گئے۔ میں نے کہا پھر وہ یار جو بینچ بیٹھ گیا تو انہوں نے دیکھا ہی نہیں، پوچھا ہی نہیں، تو ان کا جب بینچ بیٹھ گیا ہے تو ظاہر جہانگیری صاحب نے تو یہی کہا ہوگا کہ جناب یہ ٹھیک ہے، میری جو ڈگری ہے ٹھیک ہے، تو بینچ کو کیا پتا۔ تو پھر وہ جو لوگ ہیں جو اتنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کلاس لے رہے تھے ہر کسی کی، اور صحافیوں کی بھی جنہوں نے وہ ٹویٹ شویٹ کیے ہوئے تھے ان کو نوٹس وغیرہ بھی ہو گئے، تو پھر وہ شرمندگی والی بات ہی ہوگی نا، بعد میں پتہ چلے گا جناب یہ تو ڈگری چل رہی ہے۔ اس طرح کی صورتحال بہرحال اب اگر یہ پٹیشن لگتی ہے تو پھر صورتحال جو ہے وہ واضح ہو جائے گی۔ لیکن میاں داؤد کہہ رہے ہیں جناب سب ٹھیک ہے، جو میں نے کہا ہے وہ اوکے ہے، سب میں نے پتہ کی۔ اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ولاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔